السلام علیکم دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو کربلا کے واقعے کی ایک سیریز مل جائے گی، کیونکہ کربلا کا جو واقعہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے سمجھنا ہوگا۔ اسی لیے ہم نے پارٹ 1 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا، تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان سب کی شروعات کہاں سے ہوئی اور تاکہ آپ کو پوری بات اچھے سے سمجھ آ سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ خاتم الخلفاء امام الاولیاء حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب مشہور ہے۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ آپ کے یہ القاب حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، شیر خدا، ابو تراب، شاہ ولادیت۔ آپ فخر کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ 3 باتوں میں مجھے فخر ہے، ایک یہ کہ میرے خسر سید البشر ہیں، اور میری بیوی جنت کی عورتوں کی سردارہ ہیں، اور میرے بیٹے حسن اور حسین نواسۂ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے رتبے کے برابر کسی کے بیٹے کا رتبہ نہیں ہے۔ آپ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں اور آپ خاتم الخلفاء ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے سے مسلمانوں میں جھگڑے فساد پھیل گئے۔ منافق بے دین لوگوں نے اتفاق نہ ہونے دیا اور مسلمانوں کو لڑاتے رہے۔ اسی لیے آپ کی خلافت میں کوئی شہر فتح نہ ہو سکا اور آپ کی تمام زندگی لڑائی اور جھگڑوں میں گزر گئی۔ کئی ہزار آدمیوں کی جماعت آپ کے خلاف ہو گئی، ان کو خارجی کہتے ہیں۔ بعض شیعہ مذہب کے لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجمعین پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اسی طرح خارجی مذہب کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ دونوں ہی فرقے غلط ہیں۔ جب خارجی لوگوں نے حضرت علی کو برا کہنا شروع کیا تو اہل سنت والجماعت کے علماء نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام مبارک کے ساتھ کرم اللہ وجہ کہنا شروع کر دیا، یعنی برگزیدہ کرے اللہ تعالیٰ منہ مبارک آپ کا۔ خیبر میں کئی قلعے تھے، سب فتح ہو گئے اور جو قلعہ سب سے بڑا تھا وہ فتح نہ ہو سکا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو اپنی ذرہ پہنائی اور اپنی تلوار ذوالفقار آپ کے گلے میں ڈالی اور لڑائی کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا اور ارشاد فرمایا، اے علی تم شیر خدا ہو، جب تک تم کو خدا فتح نہ دے پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، مگر پہلے خیبر کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا، اگر وہ مسلمان نہ ہوں اور لڑنا چاہتے ہوں تو پھر ان سے لڑنا۔ بس آپ سرکار دو عالم کا یہ حکم سنتے ہی بہادروں کی فوج لے کر خیبر پر جا چڑھے اور قلعے کے پیچھے زمین پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ ایک یہودی عالم نے آپ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا نام علی ہے اور ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو شیر خدا بنایا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ بہت پریشان ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا، اے بھائیوں خبردار ہو جاؤ، اس آدمی کا حلیہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ بہت بڑا بہادر ہے، جب تک وہ ہمارے قلعے کو فتح نہیں کر لے گا قدم پیچھے نہیں کرے گا، بہتر یہ ہے کہ تم اس سے صلح کر لو۔ مگر وہ لوگ نہیں مانے اور ان میں سے ایک بڑا بھاری پہلوان برچھی لے کر قلعے سے باہر آیا اور آتے ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور کئی مسلمان شہید کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر اس پر ایسا حملہ کیا کہ مردود ایک ہی وار میں دوزخ میں چلا گیا۔ پھر اس کا بھائی مرجب آپ کے سامنے بدلہ لینے آیا اور آپ سے کہا کہ تجھے خبر نہیں، میری بہادری تمام خیبر میں مشہور ہے، تو میرا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، مردود کیا بکتا ہے، تجھے میری خبر نہیں کہ میں شیر خدا ہوں؟ یہ سنتے ہی اس نے ایک دم بڑے زور شور سے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کے حملے کو روکا اور تلوار ذوالفقار اس پر ایسے مارا کہ اس کے سینے کو کاٹتی ہوئی زمین میں گھس گئی اور وہ خدا کا دشمن 2 ٹکڑے ہو کر زمین پہ گرا اور دوزخ میں پہنچ گیا۔ اس طرح جو بے ایمان بہادر آپ کے سامنے آتا آپ اس کو ایک ہی وار میں قتل کر دیتے۔ یہ حال دیکھ کر ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور سب بھاگ کر قلعے میں جا پہنچے اور قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ قلعے کا کواڑ 800 من کا تھا۔ آپ نے اس میں ایک ایسا مکہ مارا کہ تمام قلعہ ہل گیا اور اس کی دیوار گر پڑی اور کواڑ الگ ہو گیا۔ آپ نے اس کواڑ کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، یہ آپ کی کرامت تھی،
اور اسلامی فوج قلعے میں داخل ہو گئی اور آپ نے خیبر پر قبضہ کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گلے سے لگایا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ فرمایا، اے ابو الحسن، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبت بھرے الفاظ سن کر رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، شیر خدا تم کو مبارک ہو، میں اکیلا ہی تم سے خوش نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی تم سے خوش ہیں۔ سبحان اللہ، کیا علی شان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی۔ برا کہنے والوں کی عقلیں ماری گئیں، خدا انہیں ہدایت دے۔ تمام مسلمان بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذہب اہل سنت والجماعت ہی ایک ایسا صحیح اور سچا مذہب ہے جس پر چلنا نجات کا ذریعہ ہے۔ تمام روئے زمین پر اسی مذہب کا زور اور غلبہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام صحیح طور پر اسی میں ہیں۔ اس مذہب کے تمام بڑے بڑے علماء نے اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ مجمعین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سب دین و دنیا کے کاموں میں مشورے لیے اور آپ کے مشوروں پر عمل کر کے فتح حاصل کی، اور 24 برس تک حضرت علی شیر خدا نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور ان تینوں حضرات کو خلیفہ مانا ہے اور ان سے بیعت کی ہے، اور جو مال غنیمت ان کی خلافت میں آتا تھا اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے خرچ میں لاتے تھے، اور اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں گرفتار کی ہوئی شہزادی حضرت شہر بانو حضرت امام حسین کو دی، اور وہ حضرت امام زین العابدین کی والدہ تھی۔ اب غور کرنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب تینوں خلیفہ اللہ کی پناہ غازب حق مارنے والے اور کافر تھے بقول ناواقف لوگوں کے، تو ان کے جہاد کیسے درست ہوا، اور ان کے خلافت میں گرفتار کی ہوئی خاتون حضرت شہر بانو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کیسے حلال ہوئی، اور حیدر کرار شیر جبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بہار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے 24 برس تینوں خلیفوں کے پیچھے نماز کیوں پڑھی؟ اگر ان سے ڈر کر نماز پڑھی یا ان کو دھوکہ دیتے رہے تو یہ بات آپ کی شان عظیم کے خلاف ہے اور بہتان عظیم ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت ظاہر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شیعان علی یعنی علی شیر خدا کی جماعت کہتے ہیں، مگر آج تک وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے حضرت علی شیر خدا کا کھانا پینا اور عبادت وغیرہ سب کچھ خراب کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے سادات کی نسلوں میں عیب اور فرق ڈال دیا ہے۔ یاد رکھو، یہ سب خرابیاں اور بے ادبیاں عبداللہ ابن سبا کی ڈالی ہوئی ہیں کہ وہ بے ایمان، اللہ اور رسول کا دشمن، ایسا فساد پھیلا گیا کہ مسلمانوں میں اب تک یہ فساد اور اختلاف موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے دلوں میں اس نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی اولاد پاک اور آپ کی ازواج مطہرات کی اور آپ کے اصحابہ کرام کی محبت اور عظمت ایسے بھر دی کہ ہماری تحریروں اور تقریروں سے صاف ظاہر ہے، جس کو کل دنیا کے لوگ جانتے ہیں، اور خدا نے چاہا تو ان خدا کی مقبول اور پیاروں کی محبت اور عظمت اور اطاعت سے ہم اہل سنت خدا کے عذاب سے نجات پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اسی سچے دین اور مذہب پر قائم رکھے اور اسی پر موت دے، اور جو مسلمان اس سچے مذہب کو سمجھے نہیں اور اس کے خلاف ہیں ان کو ہدایت دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر کوفے میں رہنے لگے۔ صبح کی نماز کے لیے آپ اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے مسجد تشریف لے گئے۔ وہاں ابن ملجم خارجی دشمن پہلے سے چھپا کھڑا تھا۔ اس ظالم نے اپنی زہر بھری تلوار آپ کے سر پر ماری، زخم تو ہلکا ہی لگا مگر زہر اثر کر گیا۔ ابن ملجم خارجی کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کو آپ کے سامنے لائے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں مر گیا تو جان کے بدلے جان لی جائے، اور اگر میں بچ گیا تو جو میری رائے ہوگی وہ میں کروں گا۔ ابھی اس قاتل کو قید میں رکھو۔ لیکن آپ 2 ہی دن زندہ رہے۔ الحاصل حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہم وغیرہ نے آپ کو غسل دیا اور نماز جنازہ حضرت امام حسن نے پڑھائی اور دفن کیا۔ آپ کو رات ہی میں شہر کوفے میں خارجیوں کے ڈر سے کہ کہیں لاش مبارک نکال کر نہ لے جائیں بے نشان کر دیا۔ 4 برس 9 مہینے آپ نے خلافت کی اور 18 رمضان 40 ہجری میں پیر کے دن فجر کے وقت 63 برس کی عمر میں شہید ہو گئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔